بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، الیکشن 2024 باقاعدہ طور پہ اب تو ٹکٹ بھی جاری ہو گئے ہیں اور مسلم نون اپنے شیر کے نشان پر، پاکستان پیپلز پارٹی تیر کے نشان پر اور پاکستان تحریک انصاف کے، کیونکہ اب جو امیدوار ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے کے بعد جو ہے بلے کا نشان ان سے چھین لیا گیا ہے، تو اب پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ آزاد حالت میں میدان میں اتر چکے ہیں۔ ٹکٹ تقریباً کنفرم ہو چکے ہیں، پتہ چل چکا ہے کہ مسلم نون، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا امیدوار کون سا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کون سا ہے۔ تو اسی حوالے سے اب ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے جو قومی اسمبلی کے مختلف حلقے ہیں، پاکستان کے مختلف ڈسٹرکٹ کے حوالے سے وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں۔ تو آج ناظرین ہم ڈسٹرکٹ ملتان جو ہے اس حوالے سے، جو اس کا قومی اسمبلی کے جو 5 حلقے ہیں ان میں سے جو پہلا حلقہ ہے اس کی ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت نون لیگ کا امیدوار کون سا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کون سا میدان میں اترا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار بھی کون سا میدان میں اترا ہے، کیونکہ ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی گیلانی خاندان کی وجہ سے ووٹ بینک رکھتی ہے۔ ناظرین آج جس حلقے کا میں ذکر کروں گا وہ ہے ملتان کا پہلا حلقہ NA 148۔ ناظرین NA 148 جو ہے یہ 2024 کی جو نئی حلقہ بندیاں ہیں اس کے مطابق اس کا نمبر ہے، جبکہ 2018 میں اس کا نمبر تھا NA 54، NA 154، NA 154۔ ناظرین سب سے پہلے میں 2018 کا رزلٹ اگر آپ کے سامنے رکھوں تو 2018 میں سے یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے احمد حسین دیڑ صاحب انہوں نے 74,220 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہاں سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سید عبدالقادر گیلانی جو کہ یسر رضا گیلانی سابق وزیر اعظم پاکستان ان کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے 64,257 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہاں پر دوسرے نمبر پر رہے تھے، اور حاجی سکندر ایاد بوسن جو ہے انہوں نے 37,000 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ آزاد حیثیت سے یہاں سے الیکشن لڑے تھے۔ ناظرین احمد حسین دیڑ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے تھے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تھی، تو اس کے بعد جو ہے جب وہ جتنے بھی امیدوار پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے تھے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کن کے کہنے پر انہوں نے چھوڑا تھا، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر انہوں نے چھوڑا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو اس بات کے اوپر پابند کیا تھا کہ آئندہ الیکشن میں نون لیگ انہیں ٹکٹ دے گی، جتنے بھی یعنی امیدوار اپنی پارٹی چھوڑ کے گئے تھے۔ تو اب یہاں پر جو ہے پاکستان مسلم نون کی طرف سے جو ہے احمد حسین دیڑ صاحب کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے۔ احمد حسین دیڑ صاحب جو ہیں پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، یہ یسر رضا گیلانی صاحب کے بڑے قریب تھے، ان کے نیچے جو ہے یہ اسی حلقے میں سے MPA کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، لیکن 2018 میں انہیں MNA کا ٹکٹ دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو یہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب احمد حسین دیڑ صاحب کو جو ہے پاکستان مسلم نون نے ٹکٹ دے دیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس دفعہ امیدوار جو ہے وہ تبدیل کیا ہے۔ پہلے 2018 میں یہاں سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سابق وزیر اعظم یسر رضا گیلانی صاحب کے بیٹے جو ہیں عبدالقادر گیلانی صاحب وہ یہاں سے الیکشن لڑے تھے، لیکن اس دفعہ جو ہے یسر رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان، سینیٹر اور جو ہیں وہ خود اس دفعہ اس حلقے کے اندر سے میدان میں اترنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ اس حلقے میں سے MNA بھی منتخب ہو چکے ہیں اور الیکشن ایک دفعہ سکندر ایاد بوسن سے ہار بھی چکے ہیں، جیت بھی چکے ہیں اور ہار بھی چکے ہیں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ سید یسر رضا گیلانی صاحب ہیں۔ گیلانی خاندان جو ہے چاہے ان کا یہ والا حلقہ ہو یا اس سے اگلا حلقہ ہو، ملتان کے اندر ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک ہے، اور اس حلقے کے اندر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبدالقادر گیلانی صاحب کو جو 2018 میں 64,000 ووٹ پڑا تھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60,000 کے قریب، 60-65,000 بلکہ اب ان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے، تو گیلانی خاندان یہاں پر 60 سے 70,000 ووٹ جو ہے وہ رکھتا ہے۔ ان کا ذاتی ووٹ بینک ہے، ان کی ذات کا ووٹ بینک ہے، اس کے علاوہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی ڈال لیں تو تقریباً 70-75,000 ووٹ بینک جو ہے گیلانی خاندان کا اس حلقے کے اندر موجود ہے۔ اب ناظرین میں بات کرتا ہوں مسلم نون کے حوالے سے۔ مسلم نون نے ایک تو جو میدان میں اتارا ہے احمد حسین دیڑ صاحب کو، اب یہاں پر ایک اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حاجی سکندر ایاد بوسن سابقہ وفاقی وزیر بھی ہیں، مسلم نون میں پہلے بھی رہے ہیں، کاف لیگ میں بھی گئے تھے، اور اب وہ جو ہیں یہاں پر تیسرے کینڈیڈیٹ تھے، تو مسلم نون نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو ذرا طاقتور حلقوں کی طرف سے پریشر دیا گیا، حالانکہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ بھی آزاد حیثیت سے یا پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ وہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن لڑیں، لیکن ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا، اور وہ جو ہیں کیونکہ پہلے بھی جو کاف لیگ میں گئے تھے
تو اسی پریشر کے نتیجے میں گئے تھے، تو وہ اسی پریشر کے نتیجے میں جو ہے انہیں جو ہے مسلم نون کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا، احمد حسین دیہڑ صاحب کے سامنے۔ تو اب جو سکندر ایاد بوسن ہیں، ان کے بھائی جو ہیں شوکت ایاد بوسن، جو کہ سابقہ ایم پی اے بھی ہیں اور پہلے بھی وہ ممبر صوبائی اسمبلی کا الیکشن 2018 میں بھی حیثیت آزاد امیدوار الیکشن لڑے تھے۔ اب مسلم نون اور حاجی سکندر ایاد بوسن کے درمیان جو ہے وہ اتفاق ہو گیا ہے، دونوں اب مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو حاجی سکندر ایاد بوسن ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے مسلم نون کی سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں احمد حسین دیہڑ صاحب نے 74,000 ووٹ حاصل کیے تھے، اس میں صاف ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی تھا۔ اب احمد حسین دیہڑ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا 40 سے 45,000 جو ووٹ ہے وہ حلقے کے اندر ان کا ذاتی ووٹ بینک بھی موجود ہے۔ تو اب جب سکندر بوسن گروپ بھی ان کے ساتھ مل گیا، حاجی سکندر ایاد بوسن صاحب بھی اس حلقے کے اندر اپنا ذاتی ووٹ بینک رکھتے ہیں، ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک ہے، لوگوں کی ان سے ناراضگیاں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے اس بنیاد پر وہ اپنا ذاتی ووٹ بینک اس حلقے کے اندر رکھتے ہیں۔ تو اب ناظرین مسلم نون ذرا کمفرٹیبل پوزیشن میں آ گئی، حالانکہ احمد حسین دیہڑ صاحب کے لیے بڑی مشکل تھی، احمد حسین دیہڑ صاحب بڑی مشکلات میں تھے۔ احمد حسین دیہڑ صاحب کا جیتنا یہاں سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ناممکن ہے، کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ الیکشن ون سائیڈڈ جیت جائیں گے، لیکن اینڈ میں جو احمد حسین دیہڑ اور مسلم نون اور حاجی سکندر ایاد بوسن صاحب کا اس حلقے کے اندر جو اتحاد ہوا ہے، اس کی وجہ سے اب احمد حسین دیہڑ جو کہ 40,000 ووٹوں پہ تھے، اب وہ چلے گئے ہیں یکدم، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70-75,000 ووٹ تک وہ چلے گئے ہیں حاجی سکندر ایاد بوسن کے ساتھ ملنے سے۔ تو اب یہاں پر ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، احمد حسین دیہڑ صاحب پہلے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے، تو اب پاکستان تحریک انصاف نے جہاں میدان میں جو اتارا ہے وہ اتارا ہے جی ملک تیمور ایڈوکیٹ میں، یہ وکیل ہیں، ان کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے کافی قریب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے جو مختلف مقدمات ہیں ان کے اندر ان کی وکالت بھی کرتے رہے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے اس وقت ان کے میدان میں اتارا گیا ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی 20 سے 20,000 اور 30,000 کے قریب یہ ووٹ بینک اپنے حلقے کے اندر رکھتے ہیں، نئے امیدوار ہیں۔ تو اب لیکن یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے، زین قریشی صاحب کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے، تو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ اس وقت مشکل میں ہے، اس کے لیے امیدوار مشکل تھا، تو جو بہتر امیدوار پاکستان تحریک انصاف ڈھونڈ سکتی تھی وہ انہوں نے میدان میں اتارا ہے ملک تیمور ایڈوکیٹ کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ ملک تیمور ایڈوکیٹ جن کے ترین خاندان کے ساتھ بھی کافی اچھے تعلقات ہیں، تو اب وہ کس طرح اس حلقے کے اندر پرفارم کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی موجود ہے، اور جو ملک تیمور ہے ان کا ووٹ بینک بھی موجود ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ کیونکہ ایک نئے امیدوار ہیں کہ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور احمد حسین دیہڑ صاحب کو ٹچ کر سکے۔ تو یہاں پر بظاہر جو مقابلہ نظر آ رہا ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان اور ملک احمد حسین دیہڑ، اور ملک احمد حسین دیہڑ کی پوزیشن اس لیے مضبوط ہوئی ہے کہ حاجی سکندر ایاد بوسن جو ہیں وہ ان کی سپورٹ میں آ گئے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 to 1 مقابلہ ہے کہ کوئی بھی امیدوار یہاں سے جیت سکتا ہے۔ لیکن جو اب تک کے سرویز ہیں اور جو رزلٹ بتا رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اس دفعہ اس حلقے میں سے فیورٹ نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم۔